الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جماعت، قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ملت کی پردہ نشین خواتین، ہر رسم کی تعریف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعد وہ انگد درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، پچھلے کچھ خطبات سے نماز کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی، اس کو تھوڑا سا منقطع کرتے ہوئے آج ایک نئے ٹاپک پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کا موضوع ہے جن، جادو، نظر بد اور جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت. سامعین کرام، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہر پہلو پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ یہ گوشہ بھی شریعت سے خالی نہیں ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ جنات کے وجود پر قرآن مجید میں بھی بے شمار دلائل موجود ہیں. ایک صورت ہی سورۃ الجن کے نام سے مشہور و معروف ہے. سورۃ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی طرح سے سورہ نعم آیت نمبر 130، سورہ اعراف آیت نمبر 38 179، سورہ نمل آیت نمبر 16، سورہ فصیلت آیت نمبر 25 اور 29، سورہ احقاف آیت نمبر 18، سورہ رحمان آیت نمبر 33 اور دیگر آیات کے اندر بھی جنات کا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح حدیث کی تمام کتابوں میں جنات کا تذکرہ موجود ہے. سیاہ ستہ، موطا، سنن دارمی، سنن مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں. بخاری شریف کی 461 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا جن، سرکش جن میرے پاس کل رات آیا تھا اور اس نے میری نماز میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر کنٹرول عطا فرمایا. چنانچہ میں نے چاہا کہ اس کو مسجد کے ستون میں سے کسی ایک ستون سے باندھ دوں، یہاں تک کہ تم صبح کرتے اور تم سب کے سب اس کو دیکھتے. لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی، رب هب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو کسی اور کو میرے بعد عطا نہ کی ہو. چنانچہ میں نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا. اسی طرح سے اور بھی احادیث کے اندر جنات کا تذکرہ موجود ہے. جادو کے تعلق سے قرآن مجید میں بے شمار آیتیں موجود ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے.
سورہ مائدہ آیت نمبر 110، سورہ نام آیت نمبر 7، سورہ اعراف آیت نمبر 116، سورہ یونس 76، 77، 81، سورہ ہود آیت نمبر 7، سورہ انبیاء آیت نمبر 3، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57، 58، 66، 71، 73، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ سبا، سورہ صف، سورہ زخرف، سورہ حقاف، سورہ طور، سورہ قمر، سورہ مدثر وغیرہ اور دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جادو کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی جادو کا تذکرہ موجود ہے۔ بخاری کی 3175 نمبر کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا اور آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے لیکن آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بخاری کی آیت نمبر 5763 کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لبید بن اعصم نے جادو کیا اور پھر 2 فرشتوں نے آ کر کے اس کی تفصیلات بتائیں، ایک دوسرے سے سوال کر کے کہ کہاں جادو کیا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، اس کو نکالا گیا۔ پھر اس کے علاج کے سلسلے میں معوذتین نازل ہوئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس جادو میں 11 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے کیونکہ معوذتین میں 11 آیتیں ہیں۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا علاج ہوا اور خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے کے لیے جبریل امین کو بھیجا۔ چنانچہ اسی طرح سے نظر بد کے تعلق سے بھی پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہ دعا پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف دعا پڑھ لو، بتا دو، یہ کافی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آیات بھی بتائی گئیں اور پھر جبریل علیہ السلام کو دم کرنے کے لیے بھیجا بھی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا گیا۔ ابھی آگے تفصیلات آئے گی، میں اس کو بیان کروں گا۔ نظر بد کے تعلق سے سورہ قلم آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ قریب ہے کہ یہ کفار آپ کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں، کیونکہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ چنانچہ اکثر مفسرین نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اس کی تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر نظر بد سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ان کی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ یوسف آیت نمبر 67 اور 68 میں مذکور ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب مصر اپنے بیٹوں کو روانہ فرمایا تو انہیں نصیحت فرمائی کہ تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے انہوں نے تلقین کی تھی کیونکہ ان کے بیٹے انتہائی خوبصورت تھے اور سب کے سب ایک ساتھ جاتے تو انہیں نظر بد لگنے کا خدشہ تھا۔ تو قرآن میں بھی نظر بد کا ذکر موجود ہے اور احادیث میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، بخاری شریف کی 5738 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد کی وجہ سے دم کیا جائے۔ مسلم شریف کی 2188 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے اور اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تھی تو وہ نظر بد تھی، لہذا جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کر لیا کرو۔ اس میں نظر بد کا علاج بھی بتلایا گیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ فلاں شخص کی نظر ہمیں لگی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کروایا کہ جس شخص کی نظر لگی ہے اس کو غسل کرے اور اس کا پانی اکٹھا کر کے اس شخص کے اوپر ڈال دیا جائے جس کو نظر بد لگی ہے تو اس کی نظر زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم اپنے بھائی کے لیے غسل کر لیا کرو۔ اسی طرح سے مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ، موطا امام مالک، ان تمام حدیث میں نظر بد کا ذکر موجود ہے۔ صحیح جامع کی 1206 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالانفس، کہ میری امتیوں کی جو اکثر موتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے بعد وہ نظر بد سے ہی ہوں گی۔ اسی طرح سے
جس طرح سے جادو اثر انداز ہوتا ہے، نظر بد اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح سے شیاطین بھی انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو سود خور ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر کے مس کر کے خبطی بنا دیا ہو۔ اور ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لاحق تھی اس کے سلسلے میں 2 آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام نے فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ صاد آیت نمبر 41 میں ذکر فرمایا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ کے ساتھ چھو لیا ہے، مس کر دیا ہے، انہیں جو بیماری تھی وہ شیطان کی وجہ سے تھی۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی 2367 نمبر کی روایت ہے اور بخاری کی 3286 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بنی آدم پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت جب وہ چیختا ہے تو شیطان کے کچوکا لگانے کی وجہ سے چیختا ہے۔ لہذا ان تمام دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر بد، جنات اور جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اب کوئی اس طرح کی بیماریوں سے دوچار ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ کیا وہ تعویذ لٹکا لے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کیا وہ مزاروں کے چکر لگائے، پٹکیاں کھاتا ہوا پھرے، یا وہاں پر قبر والوں سے دعا کرتا ہوا پھرے؟ یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو کیا وہ جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، فال نکالنے والوں کے پاس پہنچ جائے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا، کہ جو کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی فال نکالنے والے کے پاس صرف گیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں، اور جانے کے بعد اس کی بات مان لی، صرف گیا تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں، اور جانے کے بعد اس کی بات مان لی، جیسا اس نے بتایا ویسا کیا، اس کی تصدیق کر دی، تو وہ شخص کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پہلے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی تدابیر بتلائیں کہ ہمیں اس طرح کی پریشانی لاحق ہی نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صبح شام کے اذکار کی پابندی بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہ ساری دعائیں، سارے اذکار پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی پڑھا کرتے تھے، سب کو حکم دیا کرتے تھے۔ اور بچوں کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں، اور کوئی کھانے پینے کی چیز کھلی ہوئی نہ چھوڑی جائے، بستر پر جب جایا جائے تو اس کو جھاڑ کر کے لیٹا جائے، اور پھر سونے کے اذکار بھی بتلائے گئے، اور بتلایا گیا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو تو ہر طرح کی مصیبت سے یہ کافی ہو جائیں گی، اور دیگر جو بھی چیزیں حفاظت کے لیے بتلائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوئی حفاظتی تدابیر نہ کرے، اذکار کی پابندی نہ کرے، اور اس طرح کی پریشانیوں میں پڑ جائے، اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جائے، کسی کو جادو کا اثر ہو جائے، کسی کو نظر بد لگ جائے، کسی پر شیاطین کا غلبہ ہو جائے، کسی پر شیاطین مس کر دے، تو وہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں اس کے لیے کیا رہنمائی موجود ہے؟ میں نے جیسے کہ ابھی بتلایا آپ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، جادو کے توڑ کے لیے معوذتین نازل ہوئی، اور مسلم شریف کی 2186 نمبر کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، اور وہ میں نے دعا کبھی آپ کو بتلائی کیا، دعا پڑھ کر کے دم کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رقیہ کرتے تھے، دم کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی 5742 نمبر کی حدیث ہے، عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں اور ثابت، ہم دونوں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور تو ثابت کہنے لگے کہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے، میں بیمار ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تم پر وہ دم پڑھ کر کے
دم نہ کروں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ چنانچہ انہوں نے یہ دعا پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کیا، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اور وہ بھی حدیث مشہور ہے، حسن حسین کی حفاظت کے لیے ان پر دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام بھی جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، رقیہ کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی 2200 نمبر کی روایت ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت کے زمانے میں دم کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، میرے اوپر اپنی رقیہ پیش کرو، دم پیش کرو، کیا پڑھ کر کے تم جھاڑ پھونک کرتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہ اس جھاڑ پھونک میں، اس دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو۔ شرک کے علاوہ ہر دم، ہر جھاڑ پھونک جائز اور درست ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جھاڑ پھونک کرنا صحیح ہے، جھاڑ پھونک کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ اب اگلا مسئلہ آتا ہے کہ کیا رقیہ کرنے پر، جھاڑ پھونک کرنے پر اجرت لے سکتے ہیں، پیسہ لے سکتے ہیں، پیسے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیتوں کو بیچنا ہے، آپ دم کر کے اگر کسی سے پیسہ لیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کو بیچنے کے مترادف ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں کو جو بیچتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ ایسے لوگوں کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے، وہ آگے ابھی میں بیان کروں گا۔ پہلے اس سوال کا جواب کہ کیا رقیہ کرنے پر اجرت لے سکتے ہیں، معاوضہ لے سکتے ہیں، پیسے لے سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی 2276 نمبر کی روایت ہے، مشہور واقعہ ہے، کچھ صحابہ اکرام سفر میں تھے، ایک قبیلے کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی کرو، لہذا قبیلے والے مہمان نوازی سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اتفاق سے ان کا جو سردار تھا اس کو سانپ ڈس لیتا ہے یا بچھو کاٹ لیتا ہے، بعض روایت میں سانپ کا ذکر ہے، بعض روایت میں بچھو کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے ساری کوششیں کر لی، سارے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، ساری پر جو ان کی تدابیر ہو سکتی تھی ساری تدابیر کر لی، لیکن ان کا سردار ٹھیک نہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا چلو ان قبیلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دم ہے، کوئی جھاڑ پھونک کی چیز ہے جس سے یہ ہمارے سردار کو جھاڑ دیں۔ چنانچہ وہ آئے تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ فما انا راقل لکم حتی تجعلوا لنا جعلا، ٹھیک ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ میں رقیہ کروں گا، میں دم کروں گا، لیکن میں جب تک رقیہ نہیں کروں گا، جب تک دم نہیں کروں گا، جب تک تم ہمارے لیے اجرت مقرر نہ کر دو۔ فصالحوهم على قطيع من الغنم، چنانچہ جو سودا طے ہوا، جو بات پکی ہوئی، وہ بکریوں کے ایک ریوڑ پر بات طے ہو گئی کہ ہم رقیہ کریں گے، رقیے کے بدلے میں بکریوں کا ایک ریوڑ لیں گے تاکہ ہم اپنا پیٹ بھریں۔ فانطلقا يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمین، چنانچہ وہ صحابی ان کے اوپر دم کرنے لگے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنے لگے۔ چنانچہ پھر انہوں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے صحابہ اکرام کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا، اجرت دے دی۔ پھر صحابہ اکرام کہنے لگے کہ بھائی جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں گے تب تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اجرت تو لے لی لیکن قرآن پڑھ کر کے اجرت لی ہے، اب یہ جائز ہے یا نہیں ہے، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ چنانچہ فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له، چنانچہ صحابہ اکرام سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے پورے واقعے کی تفصیل بیان فرمائی۔ فقال وما یدریک انھا رقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا تھا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، دم ہے، جھاڑ پھونک ہے، کیسے پتا چلا تمہیں؟ پھر ثم قال قد اصبتم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صحیح کیا، درست کیا۔ اقسموا، لہذا تم ساری بکریاں تقسیم کر لو۔ واضربوا لی معکم سہما، اور میرے لیے بھی
اس میں حصہ لگاؤ۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، ہنس دیے۔ چنانچہ بخاری کی یہ 2276 نمبر کی روایت ہے۔ اس میں پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے رقیے پر اجرت طے کی، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ پورا لیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جائز ہے نہیں جائز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے آیتیں بیچ دی، سورہ فاتحہ بیچ دی۔ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا بھائی کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ صحابہ کو حکم دیا کہ آپ کھائیے، بلکہ کہا کہ میرا بھی حصہ لگاؤ۔ اور بخاری شریف کی 5737 نمبر کی حدیث ہے، اسی واقعے کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یعنی ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کیا اور بکریوں کے عوض میں بدلے میں، چنانچہ فبرأ، وہ ٹھیک ہو گیا۔ فجاء بالشاء إلى أصحابه، وہ بکریاں لے کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ فَكَرِهُوا ذَلِكَ، تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ بھائی تم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا اور بکریاں لے لی، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، اور صحابہ اکرام نے ان سے کہا کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے، اللہ کی کتاب پڑھ کے تم مزدوری لیتے ہو، اجرت لیتے ہو۔ چنانچہ حتی قدم المدینہ، یہاں تک کہ سب کے سب مدینہ آئے۔ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ علی کتاب اللہ اجرا، کہ فلاں صحابی نے اللہ کی کتاب پڑھ کر کے اجرت لی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ حقدار جس پر آپ اجرت لے سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہاں کیا کہا تھا کہ بھائی بانٹ لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ، یہاں کہا کہ سب سے بہترین اجرت وہ ہے اور سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے اجرت لی جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجرت لینا جائز ہے، درست ہے، اور پہلے طے کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں صحابہ نے پہلے دم کرنے سے پہلے طے کیا۔ چنانچہ اب جو کہتے ہیں کہ یہ آیات کا بیچنا ہے، قرآن کا بیچنا ہے، اب آئیے اس کا تذکرہ سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیتوں کو بیچنے کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41، سورہ بقرہ آیت نمبر 79، سورہ بقرہ آیت نمبر 174، سورہ آل عمران آیت نمبر 187 199، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، سورہ توبہ آیت نمبر 9 اور دیگر آیات کے اندر بھی اس طرح کا ذکر موجود ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اور ان کے لیے بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ چنانچہ ان آیات کے اندر بھی بعض باتوں کا تذکرہ موجود ہے کہ آیتوں کو بیچنے کا مطلب کیا ہے، آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیں اور مفسرین کی تفاسیر پڑھ لیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مطلب آیات کو بیچنے کا یہ حق کو جھٹلانا، حق بات کو جھٹلانا، نہ ماننا، اس کو غلط ثابت کرنا۔ نمبر 2، باطل کو حق ثابت کرنا، ایک غلط بات ہے اس کو دنیاوی فائدے کے لیے صحیح ثابت کرنا۔ نمبر 3، دین کا علم چھپانا، جیسا کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے رجم کی آیت چھپائی، تو عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ عالم تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انہوں نے انگلی رکھ رکھی اس آیت پر، تو اس کی انگلی ہٹوا کر کے وہ آیت دکھائی۔ تو اس طرح سے لوگ کیا کرتے تھے کہ دین کو چھپایا کرتے تھے۔ نمبر 4، حق کو حق نہ بتانا، یہ بھی آیتوں کو بیچنا ہے۔ نمبر 5، کلام الہی میں تحریف کرنا، معنوی تحریف، معنی بدل دینا، مفہوم بدل دینا، جیسا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا کب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں، آگے کی آیت پڑھتے ہی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں کہا کہ نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ تو یہ معنوی تحریف، آیتوں کو بدل دینا، معنی بدل دینا۔ نمبر 6، خود سے کوئی بات گھڑ لینا اور کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، جبکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے آیتوں کو بیچنا۔ اور ایک اور نمبر 7، جھوٹی قسم اٹھانا،
جھوٹی قسم کھا کر کے کوئی مال بیچتا ہے یا اس طرح کا کام کرتا ہے تو یہ، اور قرآن کا نام لے کر کے قرآن کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ بھی قرآن کو ایک طرح سے بیچنا ہے۔ تو یہ مفاہیم ہیں قرآن کو بیچنے کے۔ لہذا کوئی قرآن پڑھ کر کے دم کرتا ہے، رقیہ کرتا ہے، وہ اجرت لیتا ہے، تو میں نے ابھی ثابت کیا، بخاری شریف کی 2 روایات آپ کے سامنے پیش کی، لہذا یہ جائز ہے، درست ہے، یہ قرآن کو بیچنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات سماج اور معاشرے میں چلی پڑی ہے کہ بھئی واٹس ایپ پر قرآن کی آیتیں مت بھیجا کرو کیونکہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ بھائی کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قرآن کی آیتوں کو مٹایا جائے گا، کئی وہی کر رہے ہیں ہم۔ تو بھائی قرآن کی آیتوں کو مٹانے کا مطلب تو سمجھو، قرآن کی تعلیمات کو مٹایا جائے گا، قرآن پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن کی جگہ کسی اور کتاب کو چلایا جائے گا۔ جیسے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب چلنا چاہیے، قرآن کا درس ہونا چاہیے، لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ہٹا دیا اور ملا کی کتاب کو چلا دیا۔ تو یہ ہے قرآن کو مٹانے کا مطلب۔ ہم کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں اور شریعت کی غلط تشریح ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور ہم اس کو کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں، رقیے کے سلسلے میں ایک بات ضرور ہے، جو لوگ رقیہ نہیں کرواتے ہیں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ چنانچہ بخاری کی 6541 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لہذا ان کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کانوا لا یکتبون، وہ داغنے والا علاج نہیں کروائیں گے، ولا یسترقون، وہ رقیے کا مطالبہ نہیں کریں گے کہ کسی سے کہیں گے نہیں کہ آپ میرے اوپر رقیہ کرو، اور ولا یتطیرون، وہ بھال نہیں نکلوائیں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ یہ 4 صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان لوگوں کی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رقیہ کرتے تھے، آپ پر حضرت عائشہ نے بھی رقیہ کیا، آپ پر جبریل امین نے بھی رقیہ کیا۔ رقیہ کرنا جائز ہے، لیکن جو ہائی لیول کے ایمان والے ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رقیہ نہیں کرواتے، دم نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ اب ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ تو ان کو انہی 70,000 میں سے بنا دے۔ چنانچہ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی اللہ انہی میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی، کہا کہ عکاشہ سبقت لے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سب کا ایمان ہائی لیول کا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر سارا مال لے کر کے آ گئے، آپ نے واپس نہیں لوٹایا کہ جاؤ گھر چلے جاؤ، تھوڑا بہت گھر پر ہونا چاہیے، جبکہ ایک دوسرے صحابی سارا مال لے کر گئے، آپ نے لوٹا دیا۔ کیوں؟ دونوں کے ایمان کے لیول میں فرق تھا۔ تو یہ کمال درجے کا ایمان ہے کہ رقیہ نہیں کروائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے تو بالکل وہ رقیہ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی 5652 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں اور کہتی ہیں انی اسرع، مجھ سے آسیب کی پریشانی ہے، میں پچھاڑی جاتی ہوں، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن دیے ان کو، کہا ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر، اس بیماری کے ساتھ تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے ٹھیک کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب مجھ پر یہ حالت طاری ہوتی ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، بس آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھ پر یہ حالت آئے تو میں بے پردہ نہ ہوں، باقی میں صبر کرتی ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی بیماریوں پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ لہذا ہمارے سامنے جو خلاصہ آج کے خطبے کا یہ ہے کہ جنات کا اثر ہوتا ہے، شیاطین کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے حفاظتی تدابیر یہ ہیں کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقۂ زندگی ہمیں عطا کیا ہے اس طریقے سے اپنے دن و رات گزارے جائیں، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی کو اس طرح کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو وہ شرعی علاج کر سکتا ہے، تعویذ گنڈا نہیں کر سکتا، کسی مزار پر نہیں جا سکتا، کسی کاہن اور جادوگر اور نجومی کے پاس نہیں جا سکتا، قرآن کی آیات
آیات پڑھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں وہ دعائیں پڑھ کر کے اس پر خود بھی دم کر سکتا ہے یا کسی سے دم کروا سکتا ہے، یا اگر کوئی اس طرح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے دم کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر اجرت لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت کی صحیح تعلیمات ہمیں اپنے اندر ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تا دم حیات اس طرح کی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔